کی آیت نمبر 149 سے آیت نمبر 153 تک 5 آیات کریمہ ہمارے آج کے درس کا حصہ ہے۔ ان 5 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ دونوں باتوں کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی گئی کہ غزوہ احد میں ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں کو نقصان ہوا اور اس نقصان سے آپ آگاہ ہیں۔ عارضی طور پہ مغلوب ہوئے، 70 کے قریب ساتھی شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خبر اور افواہ پھیل گئی کہ آپ بھی شہید ہو گئے، اور کفر کا غلبہ اور مسلمانوں کا مغلوب ہونا اور بہت سارے مسلمانوں کا میدان جنگ چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا اور منافقین کی طرف سے ہرزہ سرائی کرنا اور بعض نو مسلم لوگوں کا کمزور پڑ جانا اور اس کا امکان ہو جانا، یہ ساری وہ چیزیں تھیں کہ جس کو ہم نقصان کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ اب اس نقصان کے تناظر میں مسلمانوں کو یہاں پر ایک ہدایت دی گئی ہے، اور وہ ہدایت اور نصیحت یہ دی گئی ہے کہ اے مسلمانوں، تم کافروں کا کہا مت ماننا، کافروں کی اطاعت مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کافروں کا کہا مانو گے تو تم مرتد ہو جاؤ گے۔ کافروں کا کہا ماننے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ اس وقت منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جب دین کے اول داعی، دین کے بانی، دین کی بنیاد رکھنے والے نبی ہی نہیں رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو پھر ہمیں میدان میں رہنے کا مقصد اور ہمیں اس دین کے ساتھ وابستہ رہنے کا مقصد، اس لیے اب اس دین کو چھوڑ کر واپس اپنے دین میں جانا چاہیے۔ یہ منافقین نے شور و غوغا شروع کر دیا، اور اس کے نتیجے میں بہت ممکن تھا کہ ان کے قرب و جوار میں جو نو مسلم تھے یا تھوڑا بہت جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے وہ ابھی اتنا پختہ نہیں ہوئے تھے، ان کے دل بھی کمزور پڑ سکتے تھے، جس کا ذکر پہلے ہمارے سامنے آیات میں آ چکا۔ اب قرآن پاک نے اسی بات کو مد نظر رکھ کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، اگر تم منافقین کا کہا مانو گے، منافق بھی چونکہ کافر ہوتا ہے، ان کا کہا مانو گے تو تم بھی مرتد ہو جاؤ گے۔ ایک مفہوم۔ دوسرا مفہوم یہ کہ منافقین نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ان سے کہا، دیکھا ہمارا کہا مانا ہوتا، ہماری بات مانی ہوتی، مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا ہوتا، میدان میں نہ گئے ہوتے، سفر نہ کیا ہوتا، ہماری بات مانی ہوتی تو اتنا نقصان نہ ہوتا۔ اب مسلمانوں کو یہاں پر بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، نصیحت اور ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کی بات مت ماننا، جو فیصلہ تمہارے نبی اور تمہارے امیر نے کر دیا بالکل درست فیصلہ تھا، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں ہے؟ ہاں، فیصلہ ہونے سے پہلے آراء دینے کا حق سب کو تھا، سب نے رائے دے دی۔ اب امیر نے، وقت کے حاکم اور امیر نے جو فیصلہ کر دیا، وہ فیصلہ انشاءاللہ خیر پر مبنی تھا۔ یہ اور بات ہے کہ نقصان کس وجہ سے ہوا، اس فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوا، نقصان تو ہوا کسی اور وجہ سے، اس کا ذکر دوسری بات میں آ رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھائی گئی کہ وہ منافقین جو میدان کے اندر ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، ان کا کہا بھی نہیں ماننا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافقین کے جو مدینہ منورہ میں رہ کر بات کر رہے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا کہا مانا ہوتا تو نقصان نہ ہوتا، ان کی بات بھی نہیں ماننا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ مطلقاً یہ بات کہی جا رہی ہے یہودیوں کے متعلق، منافقین کے متعلق، مشرکین کے متعلق، کہ یہ لوگ اپنے تئیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ورغلا کر مسلمانوں کو رائے راستے ہٹا دیں اور انہیں گمراہ کریں اور انہیں مرتد بنا دیں، لیکن آپ نے کرنا یہ ہے کہ نہ منافقین کی بات کو ماننا ہے، نہ مشرکین کی بات کو ماننا ہے، اور نہ ہی کافروں کی یعنی یہودیوں کی بات کو ماننا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 100 میں یہی بات سمجھائی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون۔
اے ایمان والو یہ کافر تو چاہتے ہی یہ ہے کہ تمہیں پلٹا کر کافر بنا دیں. اے ایمان والو کافروں کی تو خواہش ہی ہے. یہاں کافر سے مراد یہودی ہیں. کافروں کی یہودیوں کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ وہ تمہیں رائے راست سے برگشتہ کر دے. لیکن یاد رکھو ان کا کہا مت ماننا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ تم کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ اللہ نے تمہیں قرآن پڑھنے کا موقع دیا ہے. اللہ نے تمہارے درمیان میں اپنے رسول کو بھیجا ہے اور تم اس پر ایمان لے آئے. اب تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ یعنی اب اگر کفر کرو گے اس سے بڑا نقصان اور خسارے کی بات کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی بات کو قرآن پاک نے اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 118 میں بھی سمجھایا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم اولیاء. کیوں؟ اس لیے کہ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء. ان کے ساتھ تعلق مت جوڑنا, ان کے ساتھ دوستی مت رکھنا, ان کو اپنے راز مت بتانا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں تمہارے لیے بہت بغض موجود ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی راضی. تو یہ سارا مفہوم ان آیات کریمہ کا ہے جو آیت نمبر 149 سے 151 تک ہے. ان 3 آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی ہے, یہی بات سمجھائی ہے کہ کافروں کا کہا نہیں ماننا. اب پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر دوسری بات سمجھیں. ٹھیک ہے جی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو اگر تم کافروں کا کہا مان لو گے, کافروں کا کہنا مان لو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے, یعنی مرتد بنا دیں گے. الٹے پاؤں پھیر دیں گے یعنی اچھا بل اللہ مولاکم, پھر تم اچھا فتنقلبوا خاسرین, پھر تم بڑے خسارے میں پڑ جاؤ گے. بل اللہ مولاکم, بل اللہ مولاکم, تم ان کو دوست مت بناؤ. بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا دوست ہے. ایک معنی. فتنقلبوا خاسرین کے بعد بل اللہ مولاکم کا ایک اور معنی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ تم ان سے دوستی نہ لگاؤ, کیونکہ دوستی عام طور پہ لگانے کا مقصد ایک دوسرے سے غم اور پریشانی کے وقت میں مدد اور نصرت طلب کرنا ہوتا ہے. بھائی کوئی کسی کا دوست بناتا ہے, کیوں بناتا ہے؟ بھائی مشکل کے وقت میں کام آئے گا, ایسی ہے نا جی. اللہ پاک فرماتے ہیں بل اللہ مولاکم, یہ تمہارے دوست نہیں بن سکتے. بل اللہ مولاکم, اللہ تمہارا دوست, یا پھر یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. بل اللہ مولاکم, اللہ تمہاری مدد کریں گے. وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ, اور وہ سب سے بہترین مددگار ہے, بہترین مدد اسی کی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے. عنقریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب, اس جملے کا میں ابھی وضاحت کرتا ہوں, کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی دلیل بھی ان کے لیے نازل نہیں کی. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ, اور وہ ظالموں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. توجہ, اللہ پاک نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کافروں کی اطاعت نہ کیجیے گا. ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ عنقریب کافروں کے دلوں میں ہم تمہارا رعب ڈال دیں گے. اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کب ہوا, یا اس کا ظہور اور وقوع کب ہوا؟ آپ اس کے لیے غزوہ احد کا نقشہ ذہن میں ایک منٹ کے لیے لے کر آئیے گا. مسلمان کفر کا, کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے صف بندی کی آپ مسلمانوں نے. اول مسلمان کافروں پر غالب ہوئے, باوجود اس کے کہ قلت تعداد, قلت افراد, قلت مال, لیکن پھر بھی مسلمان غالب ہوئے. مسلمان غالب, اس جملے کو یاد رکھیے, آگے بھی یہ جملے اسی جملے کا جو ہے وہ ضرورت پڑے گی. مسلمان اول غالب ہوئے, اور صرف غالب ہی نہیں ہوئے بلکہ مسلمانوں نے کافروں کے 20 مشرکوں کو قتل کیا. 20 مشرک مارے گئے, جس کے نتیجے میں مشرک میدان چھوڑ کر بھاگ گئے. مشرک میدان چھوڑ کر, ٹھیک ہے, یہاں تک ایک بات. اب اگلی بات, جب مشرک بھاگنے لگے تو ان کے لشکروں میں سے ایک لشکر کی قیادت
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، ان کے ہاتھ میں، اور 300 افراد زیادہ تحقیقی قول کے مطابق، ویسے ایک روایت 200 کی بھی ہے، لیکن 300 افراد پر مشتمل ان کا لشکر، انہوں نے پلٹ کر دیکھا پہاڑی خالی، وہ واپس آ گئے، مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کے پیچھے پیچھے دوسرا گروہ بھی آیا اور یوں مسلمانوں کو نقصان ہوا. یہ دوسری بات. اب تیسری بات ہوا کیا کہ جب مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمانوں کو ہوا نقصان، ان کے مارے گئے 20، وہ بھاگ گئے، ان کے مارے گئے 20، وہ بھاگ گئے، لیکن واپس جب پلٹے تو مسلمانوں کے شہید ہوئے 70، مسلمانوں کے شہید ہوئے 70. اب وہ پوری طرح غالب تھے، لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ غلبے کے باوجود مال غنیمت مسلمانوں کا ان کے ہاتھ میں نہیں گیا، یعنی مسلمانوں کا مال ان کے ہاتھ میں نہیں گیا. میدان چھوڑ کر بھاگے وہ، مسلمان نہیں. اچھا، جب یہ بھاگے تو بہت دور جانے کے بعد ابو سفیان کے دل میں بات آئی. اب اصل بات کی طرف آئیے. ابو سفیان کے دل میں بات آئی کہ اوہ ہم تو غلطی کر بیٹھے، ہم تو غالب تھے، ہم تو فاتح تھے، ہم تو ان پر غالب آ چکے تھے، ہم نے انہیں میدان میں ایسے ہی چھوڑ دیا. لہذا پلٹ کر واپس جانا چاہیے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کرنا چاہیے جو انہوں نے ہمارے ساتھ بدر میں کیا، یعنی ہمیں بھاگنے پہ مجبور کیا، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے، انہیں میدان سے بھاگنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہمیں نکل آئے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ابو سفیان کے دل میں بات آئی. جب پلٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ کھینچا ہے. پلٹنے کا ارادہ کیا تو ساتھ ہی خوف میں مبتلا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم پلٹ کر جائیں، وہ آگے سے مستعد کھڑے ہوں اور پھر ہمیں بھاگنے پہ مطلب ہمیں شکست ہو جائے پھر سے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ بھاگ گئے نا، اسی کا دوسرا حصہ، جب وہ بھاگ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہی لمحات کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ مستعد ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، دشمن کا تعاقب کرنا ہے، دشمن کا اندازہ کیجئے. 70 لاشیں، زخمیوں کی کثیر تعداد اور بظاہر مغلوبیت، لیکن قائد اور سپہ سالار کی جرت اور بہادری کا اندازہ کیجئے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اس دشمن کا جو عارضی طور پہ غالب آ چکا، کہا اس کا مقابلہ کرنا ہے، تعاقب کرنا ہے. لہذا اب اس جملے کے بعد صحابہ کرام مستعد ہو گئے، کھڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام چل پڑے. تقریباً 8 میل کا سفر طے کیا. حمراء الاسد ایک مقام ہے، اس مقام پر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک پڑاؤ ڈالا. کیوں؟ اب سنیے. اس کی وجہ یہ کہ ایک قافلے نے آ کر خبر دی کہ ابو سفیان لشکر لے کر پلٹ رہا ہے. اور ابو سفیان نے کیا کیا تھا کہ جب اس کے دل میں بات آئی تھی کہ میں پلٹوں تو پلٹ تو نہ سکا، روب تو مسلمانوں کا بیٹھ گیا اس کے دل میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واپس جائیں تو مسلمان ہم پر شدید حملہ کریں اور ہم شکست دو چار ہو جائیں. اس نے کیا کیا، وہاں سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ یا ویسے کوئی قافلہ آ رہا تھا، اس قافلے کے لوگوں سے کہا اتنا مال لے لو اور فوراً سرپٹ دوڑو اور دوڑ کر کے جاؤ اور جا کر کے ان مسلمانوں کے لشکر سے یعنی ان کے قافلے سے جا کر کے یہ کہو اور ان کے درمیان افواہ پھیلاؤ کہ ابو سفیان اپنا لشکر لے کر دوڑ رہا ہے، آ رہا ہے. اس سے ان کے درمیان دلوں میں کیا ہوگا، خوف پیدا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ علیہ السلام وہیں پر حمراء الاسد میں رک گئے. 3 دن تک انتظار کیا کہ ابو سفیان کا لشکر آئے، لیکن دشمن کا لشکر نہیں آیا. یہ ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں، مشرکوں کے دلوں میں آگ کا رعب ڈال دیں گے. بات سمجھ رہی ہے؟ سمجھ آگے بات، آگے چلیں. فرمایا یہ رعب کیوں ڈالا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں چونکہ اللہ کے ساتھ غیر کا شرک موجود ہے. اور یاد رکھیے مشرک دل کے اعتبار سے ہمیشہ کمزور ہوتا ہے. مشرک دل کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے، اور موحد دل کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے. اعضاء کے اعتبار سے کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے نحیف ہو، لاغر ہو، مالی اعتبار سے قلت مال کا شکار ہو، قوت کے اعتبار سے مالی قوت کا یا افرادی قوت کا یعنی اس کی قلت کا شکار ہو، لیکن اس کا دل بڑا پختہ ہوتا ہے. اس کا دل
اللہ اس کے دل کے پختگی کی وجہ سے، دل کی پختگی کی وجہ سے اس کے ساتھ مدد اور نصرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات پہلے سمجھا دی گئی ہے کیا، کہ اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے اور دعا کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری بازاری۔ تو کافر کی مدد نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ نہ ان میں صبر ہے، نہ ان میں تقوی ہے، اور نہ ہی ان میں دعاؤں کا اہتمام ہے۔ وہ تو مانگتے ہیں تو بت سے مانگتے ہیں، صبر ان کے اندر ہے نہیں، تقوی نام کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، کیونکہ تقوی کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ انسان شرک چھوڑ کر توحید کو اپنا لے، اور وہ ہے ہی مشرک۔ اس لیے فرمایا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلی بات ختم ہو گئی اس کی وضاحت۔ اب دوسری بات، یہاں پر دوسری بات جو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے، مسلمانوں کو حوصلہ افزائی بھی ان کی گئی اور ساتھ تنبیہ بھی کی گئی۔ جملے پہ غور کیجیے گا، حوصلہ افزائی بھی کی، تنبیہ بھی کی، اور پھر اس تنبیہ کے نتیجے میں معافی کا اعلان بھی کیا۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ پس منظر آپ کے ذہن میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کا وہ لشکر 50 افراد کا پہاڑ کی چوٹی پر رسول اللہ کے حکم سے وہاں تیر انداز موجود، حکم ہوا کہ تب تک نیچے نہیں آنا جب تک میں نہ کہوں۔ مسلمان غالب آ گئے، کفر مغلوب ہوا، بھاگ نکلا۔ ادھر مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، سمیٹنا شروع کر دیا جو میدان میں تھے۔ اوپر والوں نے اجتہاد کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد شاید یہ تھا کہ جنگ کا سامان جب تک بندہ رہے نیچے نہیں اترنا، جنگ کا ماحول ختم ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آ جانا۔ اب چونکہ جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، مسلمان کافر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، بھاگا ہوا کافر واپس آ نہیں سکتا، یہ ان کا ایک اجتہاد تھا۔ اس اجتہاد کے نتیجے میں 38 یا 40 افراد وہ نیچے اتر آئے۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ ابن جبیر اور دیگر جو ان کے ساتھ ساتھی تھے 9 یا 10 یا 11 افراد، یہ مجموعی طور پہ اوپر 12، 11 یا 10 تینوں اقوال ملتے ہیں، افراد رہ گئے۔ باقی افراد 38، 39، 40 وہ سارے کے سارے نیچے اتر آئے۔ یہ جو اجتہادی خطا تھی نا، اس اجتہادی خطا کو ذہن میں رکھیں۔ اب حوصلہ افزائی والی بات، اللہ پاک حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ اللہ نے تو اپنا وعدہ، کون سا وعدہ؟ کہ اللہ تمہاری مدد کریں گے، اللہ تمہیں فتح نصیب فرمائیں گے، اور وہ اللہ نے عطا کر دی۔ کیسے؟ ابتدائی جنگ جب ہوئی تو نتیجہ کیا تھا؟ دشمن مغلوب، اسلام اور مسلمان غالب، دشمن بھاگ گیا، مسلمانوں نے مال غنیمت سمیٹے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فتح ہو گئی، اللہ کا وعدہ سچا ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس وقت تک صبر اور تقوی ساتھ ساتھ تھا، صبر اور تقوی ساتھ ساتھ تھا، تو بچ گئے، کامیاب ہو گئے اور فتح مل گئی۔ لیکن جب اگلا قدم ہوا وہ کیا کہ جب کافر بھاگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی اجتہادی طور پر نافرمانی ہو گئی۔ اجتہادی طور پر میں اس کو لفظ نافرمانی اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہاں پر واسیتم کا لفظ آیا ہے، واسیتم کا لفظ آیا ہے کہ اجتہادی طور پر نافرمانی ہو گئی۔ اس اجتہادی خطا اور غلطی کے نتیجے میں تقوی کا وہ معیار باقی نہ رہا۔ بات سمجھ آ رہی؟ چند افراد کی وجہ سے تقوی کا وہ معیار باقی نہ رہا۔ نمبر 2، صبر کا وہ پیمانہ باقی نہ رہا، صبر کی جو صفت تھی اس میں بھی کمی آئی، تقوی کا جو معیار تھا اس میں بھی کمی آئی۔ اب جب کمی آ گئی تو وعدہ کس میں تھا؟ وعدہ کس میں تھا؟ صبر اور تقوی پہ۔ اب وعدہ تھا صبر اور تقوی پہ، صبر اور تقوی میں آئی کمی، وعدہ ختم، وعدہ ختم۔ یہ وعدے کا اختتام ہوا اللہ کی طرف سے نہیں، اس وقت ان 38، 39 یا 40 افراد کی اجتہادی خطا کی وجہ سے۔ اس کو آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں، سمجھنے کے لیے اپنی معاشرتی زندگی کو اور اجتماعی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ اجتماعی کاموں کے اندر 1 یا 2 یا 4 یا 10 یا 15، 20 افراد کی غلطی بھی بعض اوقات پوری ملت اور پوری جماعت کی غلطی تصور ہوتی ہے۔ یا یوں دوسرے لفظوں میں کہہ رہے ہیں، یوں نہ کہیں، یوں کہیں کہ
بعض لوگوں کی خطا اس کا اثر اور اس کا نتیجہ پوری کی پوری ملت کو اور قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. بات سنا رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب یہ اجتہادی خطا تھی چند لوگوں کی، لیکن اس کا خمیازہ اور اس کا نقصان پوری کی پوری اس وقت امت مسلمہ کو بھگتنا پڑا. افراد کی شہادت، کفر کا بظاہر غلبہ، افراد کا زخمی ہونا، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا، آپ کے رخسار انور کے اندر خود کے کڑوں کا دھنس جانا، اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے جسم اطہر سے خون کا نکل جانا، آپ علیہ السلام کے حوالے سے شہادت کی افواہ کا پھیل جانا، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ وہ نقصانات تھے کہ جن نقصانات کی بنیاد اور پس منظر وہ اجتہادی خطا تھی. ٹھیک ہے جی. اب اس اجتہادی خطا پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے 3 باتیں میں نے کہا، حوصلہ افزائی بھی کی ہے، ساتھ تنبیہ بھی کی ہے اور معافی کا اعلان بھی کیا. حوصلہ افزائی یوں کی ہے کہ مسلمانوں خطا ہو گئی، خطا ہو گئی، سنو ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کیا. اگر وہ معیار، وہ وصف تقوی اور صبر کا باقی رہتا تو ہمارا وعدہ اپنی جگہ پر قائم رہتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے یاد رکھنا، آئندہ کے لیے یاد رکھنا، صبر اور تقوی کا دامن مت چھوڑنا. صبر اور تقوی اختیار کیے رکھو گے کامیاب رہو گے. یہ حوصلہ افزائی کی ہے. اگلی بات تنبیہ کی ہے. تنبیہ کس بات پہ کی ہے؟ کہ یہ جو تم نے کیا، کمزوری دکھلائی اور ظاہری طور پر جو نافرمانی کا ایک عنصر تمہاری طرف سے نظر آیا، یہ نہیں آنا چاہیے تھا، یہ تمہاری طرف سے آنا نہیں چاہیے تھا. تم نے کیا کر دیا؟ جبکہ اس کی وجہ سے کتنا تمہیں نقصان ہوا اس کا تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ کس قدر نقصان ہوا. اور تاریخ اسلام کے ماتھے پر بھی ایک داغ لگ گیا ہے کہ مسلمان عارضی طور پہ مغلوب ہو گئے تھے. اور ہوئے کیوں تھے؟ کہ جی مسلمانوں کے اجتہادی غلطی اور خطا کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہو گئی تنبیہ. اب اس تنبیہ کے بعد اگر تنبیہ ہی رہتی، اگلی تیسری بات نہ ہوتی، معافی کا اعلان نہ ہوتا، تو پھر تو کوئی بھی بات کر سکتا تھا، کسی کو بھی بات کرنے کو جو ہے وہ روکا نہیں جا سکتا تھا کہ جی دیکھیں انہوں نے نعوذ باللہ غلطی کی ہے، ان سے نافرمانی ہوئی ہے، یوں ہے وہ یہ ساری باتیں لوگ کر سکتے تھے. لیکن قرآن پاک نے معاملے کو یہاں ختم نہیں کیا. یہ اللہ اور اس کے بندوں کا، مقربین کا معاملہ تھا نا. اللہ نے اپنے مقربین کو پہلے تنبیہ فرما دی. تنبیہ فرمانے کے بعد اب اگلا جو ایک امکان تھا کہ لوگ، آنے والی انسانیت ان مقدس شخصیات پر تبرہ کرے گی، آنے والے لوگ ان مقدس ہستیوں پر انگلیاں اٹھائیں گے، آنے والے لوگ ان کے اس معاملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور گستاخی اور بے ادبی پر محمول کریں گے، ان کے اس معاملے کو صراحتاً غلطی پر محمول کریں گے، ان کے اس معاملے کو امت کے لیے داغدار معاملہ سمجھیں گے، ان کے اس معاملے کو امت کے لیے نقصان کا باعث سمجھیں گے. ساری باتیں امکان تھا. اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو رد کیا، اس امکان کو رد کیا اور اس تمام تر جو ایک خیالات یا تصورات میں چیز آ سکتی ہے اس کو ایک جملے سے کہہ کر کے رد کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، وَلَقَدْ عَفَا، وَلَقَدْ لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، تاکیداً یہ ارشاد فرما دی، تحقیقاً یہ بات فرما دی ہے کہ ثابت ہو گئی، تحقیقاً یہ بات ہے، موقت رہے، اس بات سے آگاہ رہو، اس بات کو دل میں پختہ بٹھا لو. کیا؟ عفا عنکم، عفا جن سے خطا ہوئی، جن سے ظاہر ہے انہی کو مخاطب ہے نا، جن سے خطا نہیں ہوئی ان سے تو معاملہ ہی نہیں ہے. فرمایا جن سے خطا ہو گئی ان کو ہم نے معاف کر دیا، ان کو ہم نے، جب اللہ نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا تو معاملہ کلیئر ہو گیا. اب کسی کتے بلنے کو بھونکنے کی ضرورت ہے؟ بات سمجھ رہے نہیں؟ کسی کو بھونکنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اب کوئی لب کشائی کرے گا تو وہ یقیناً اللہ کے اس فیصلے پر اعتراض کرے گا. وہ کس پر اعتراض کرے گا؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو پھر اب کسی کو ضرورت کیا ہے کہ وہ کوئی لب کشائی کرے؟ ٹھیک ہے جی. اب دیکھیے آیت
فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا۔ کون سا وعدہ؟ فتح اور نصرت کا۔ فتح اور نصرت کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں؟ ابتدائی طور پہ مسلمان غالب آ گئے۔ اس وقت جب کہ تم کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، 20 افراد مار دیے۔ اگلی بات حتی اذا فشلتم، وعدہ تو اللہ کا سچا ہوا اس وقت تک، اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون۔ 3 باتیں فرمائیں۔ کتنی باتیں فرمائیں یہاں پر اس جملے میں؟ 3 باتیں۔ اس وقت تک اللہ کا وعدہ سچا تھا جب تک کہ یہ 3 کام نہیں ہوئے۔ جب یہ 3 کام ہو گئے تو اللہ نے اپنا وعدہ اٹھا لیا۔ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1، یہاں تک کہ جو تم چاہتے تھے خدا نے تم کو کر دکھایا، اور اس کے بعد تم نے ہمت ہار دی۔ ہمت ایک بات، دوسری بات اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے۔ حکم پیغمبر میں 2 باتیں، اور تیسری بات اور اس کی نافرمانی کی۔ میں نے کہا 3 باتیں ہو گئی۔ ایک بات یہ ہوئی کہ کہا گیا کہ ہمت ہار دی، کمزور پڑ گئے۔ یہ کمزور کون پڑ گئے؟ اس کمزور سے مراد اگر منافقین لیے جائیں تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے پہلے 300 افراد پہلے نکل گئے، اور ان کو تو یہاں پر زیر بحث لایا نہیں گیا۔ یہاں وہ منافقین کہ جن کے حوصلے ہی نہیں بلند تھے ان کی طرف اشارہ، لیکن زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہاں پر منافقین مراد نہیں ہے، یہاں پر پکے مخلص مومن مراد ہے۔ اور وہ کیسے؟ اذا فشلتم، جب تم نے ہمت ہار دی۔ ہمت کیسے ہار دی؟ اوپر جو چوٹی سے نیچے اترے، پیچھے دشمن کا ایک لشکر آیا اور ادھر سے دوسرا لشکر آیا، ایک زمینی لشکر تھا ایک فضائی لشکر تھا، پہاڑ کی چوٹی سے آیا۔ اب ان دونوں لشکروں کو دیکھ کر تم نے کیا کیا؟ ہمت ہار دی، میدان چھوڑ گئے۔ میدان یہ ہے ہمت ہار، یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری بات فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اس سے پہلے تم نے یہ کیا، یہ بھی ایک معاملہ ہوا۔ اس سے پہلے معاملہ کیا ہوا کہ تم نے رسول اللہ کے حکم میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ پہاڑ پر ہی رہنا۔ ایک گروہ نے کہا اس کا مقصد یہ تھا، دوسرے گروہ نے کہا نہیں، مطلب جو بھی ہو ہم نے یہی رہنا ہے۔ اختلاف ہو گیا، اسی اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3 وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ، اور اس اختلاف کے بعد تم نے نافرمانی کر دی۔ واضح طور پہ لفظ ہے، تم نے نافرمانی۔ مان لیتے ہیں اس لفظ کو یوں ہی پڑھ لیں، اس لفظ کا معنی یوں ہی کر لیں، تو تب بھی یاد رکھیے آگے جو لفظ آ رہا ہے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم نے نافرمانی کی، اللہ نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، تو تب بھی کوئی اعتراض ہے، تب بھی کوئی اعتراض ہے۔ ویسے اس کا معنی یہ ہے ہی نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَقَدْ اپنا وَعَصَيْتُم کا معنی یہاں پر یہ اجتہادی خطا کر دی۔ اب آپ کہیں گے جی عصا کا معنی، معصیت کا معنی تو گناہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہو تم نے گناہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے بالکل گناہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہر جگہ گناہ نہیں ہوتا، ہر جگہ کبھی کبھی یہ گناہ کے معنی میں نہیں ہوتا، کبھی کبھی خطا کے معنی میں ہوتا ہے، اور خطا پر گناہ نہیں ہوتا، خطا پر مواخذہ نہیں ہوتا۔ اب یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، سورۃ طٰہٰ کے اندر آدم نے عصا کیا، میں لفظ کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، آدم نے عصا کی، وَغَوَىٰ فَغَوَىٰ، اس کا معنی بھی بڑا سخت ہے۔ اب عصا اور فغوا ان دونوں کا معنی اگر لفظی طور پہ دیکھا جائے تو پھر تو یہ پیغمبر کی شان کے بالکل خلاف ہو جاتا ہے، اس لیے وہاں پر معنی یہ نہیں کیا جاتا کہ پیغمبر نے نافرمانی کی، گناہ کیا اور سرکشی کی، وہاں پر یہ معنی نہیں کیا، وہاں پر معنی یہی کیا جاتا ہے کہ پیغمبر سے خطا ہوئی، اور خطا اور نافرمانی میں زمین آسمان کا فرق ہے، خطا اور نافرمانی میں زمین آسمان کا فرق ہے میاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نبی کبھی نافرمانی نہیں کر سکتا، تو یہاں پر بھی وَعَصَيْتُم کا معنی خطا ہے کہ تم نے اجتہادی طور پر غلطی کی، خطا کی، پیغمبر کے حکم میں جگڑنے لگے، ہمت ہار دی، خطا ہو گئی۔ اب اگلی بات فرمایا مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے اور بعض آخرت کے طلبگار۔ کیا مطلب؟ اس جملے کو آپ یوں کہہ لیجیے، وہ جو اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ 2 گروہ ہو گئے،
ایک گروہ 38 یا 40 افراد پر مشتمل، دوسرا 10 یا 12 افراد پر مشتمل۔ 10 یا 12 افراد نہیں، اللہ کے رسول کا حکم یہی رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے آخرت کے طلبگار تھے، اور وہ جو 38-40 افراد تھے نیچے اترے، ان کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دنیا کے طالب تھے، دنیا کے۔ اب یہاں پر نقطہ اعتراض اٹھتا ہے کہ صحابہ کرام اور دنیا کی طلب تو بڑی مطلب ان کی شان اور ان کے تقدس اور ان کے احترام اور ان کی عظمتوں کے خلاف ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے میاں، بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں اس سے کمی نہیں آئی۔ کیوں کمی نہیں آئی؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ وہ تھے کہ جو ڈائریکٹ آخرت کے طلبگار تھے، کچھ وہ تھے جو دنیا کی طلب کے ذریعے سے آخرت کے طلبگار تھے۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، کچھ وہ تھے جو ڈائریکٹ اللہ سے آخرت چاہتے تھے اور وہ کھڑے رہے، کچھ وہ تھے جو دنیا کے ذریعے سے آخرت چاہتے تھے اور وہ نیچے اتر گئے۔ کیسے؟ دیکھیے، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مال کماتا ہے تو اس کے مال کمانے کا مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے۔ مال جمع کرتا ہے تو اس کا مقصد اللہ کا حکم پورا کرنا ہوتا ہے، تاکہ میں اس مال کے ذریعے سے اپنی اولاد کی پرورش ٹھیک طرح سے کر سکوں، اس مال کے ذریعے سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں، اس مال کو میں اس کے ذریعے سے رفاہ عامہ کے کام کر سکوں۔ مومن کے مال جمع کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ نیچے اترے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے، بظاہر تو وہ دنیا کو حاصل کرنے جا رہے تھے، لیکن حقیقت میں وہ مال غنیمت کیوں پانا چاہ رہے تھے؟ مال غنیمت اس لیے کہ مال غنیمت جمع کریں گے تو کل کو یہی مال غنیمت، یہی مال دشمن کے مقابلے میں خرچ کر سکیں گے۔ کیونکہ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ مال غنیمت کو 10 لوگ جمع کریں یا 10,000 لوگ جمع کریں، وہ جمع ہو کر کے امیر لشکر کے پاس جاتا ہے۔ امیر لشکر اس کو مجاہدین کے درمیان ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ سواری والے کو ڈبل حصہ دیا جاتا ہے اور پیادہ کو سنگل حصہ دیا جاتا ہے، یہ الگ ایک قانون اور ضابطہ ہے۔ تو گویا مال غنیمت جمع کرنا یا نہ کرنا، اس میں دنیا کی ہوس اور لالچ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں بظاہر صرف اور صرف اتنی بات ہے کہ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے ابھی تک اس حکم پر پختگی کا اظہار کیا تو ان کے لیے فرما دیا گیا کہ یہ تو آخرت کے طلبگار تھے، ان کے ذہن میں بالکل دنیا نہیں آئی۔ اور کچھ وہ تھے کہ جن کے دل میں ظاہر میں کچھ نہ کچھ دنیا کا پہلو آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ادا کو پسند نہیں کیا۔ ان کی اس ادا کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقربین تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ کون تھے؟ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ازواج مطہرات ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئیں کہ یا رسول اللہ، اب بہت ساری فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، اگر آپ کچھ اپنے گھروں کے لیے بھی فیصلہ فرما دیں تو لوگوں میں آپ اتنا مال تقسیم کر رہے ہیں، اپنے گھروں میں بھی کچھ رکھ دیں تاکہ گھروں کے اندر جو فاقے ہیں یہ فاقوں کی حالت کم ہو جائے۔ خلاق عالم کو ان کا یہ سوال پسند ہے، حالانکہ کوئی غلط بات نہیں تھی، کوئی غلط بات ہے، لیکن ان کی شان سے کم تھی، ان کی شان سے کم تھی، تو اللہ کو وہ ادا پسند نہیں ہے۔ فرمایا محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو نا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ میں تمہیں دنیا دوں، چھوڑ دوں۔ حالانکہ دنیا کی طلب تھی نہیں، وہ تو ضرورت کا مطالبہ تھا، ضرورت کا سوال تھا، لیکن اللہ کو ان کی یہ ضرورت کا سوال بھی پسند نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مقربین میں سے تھے، کائنات کی ہستیوں میں سے اونچی ترین ہستیاں ہیں، حرم نبوت ہیں، رسول اللہ کے بستر کی زینت ہیں، آپ کی شریک حیات ہیں، مومنوں کی مائیں ہیں۔ ان کے لیے یہ بات اللہ کو زیب نہیں نظر آئی، اللہ کو پسند نظر نہیں آئی، اس لیے اللہ نے تنبیہاً فرمایا اگر دنیا چاہتی ہو تو آؤ دنیا لو اور چلے جاؤ، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر جس حال میں ہو اس حال میں راضی رہو۔ انہوں نے کیا کہا؟ فوراً ہم تو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں، ہم تو دنیا چاہتے ہیں، نہ آیا ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں، ضرورت ہمیں، بس ہماری کی ناری۔ اب وہاں پر ازواج مطہرات کو صرف ایک جائز مطالبے پر یوں کہا گیا ان تریدنا زینت الحیات الدنیا، اگر تم آخرت دنیا کی زندگی کو چاہتی ہو تو پھر آؤ
تمہیں یہ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات مقربین کا ایسا عمل جو عام لوگوں کے نزدیک جرم اور گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن مقربین کی طرف سے وہ یعنی ناپسند سمجھا جاتا ہے، اس لیے ان پر تنبیہ کی جاتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے وہ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا کو حاصل کیا، دنیا کو طلب کرنا چاہتے تھے۔ توجہ، اب اگلی بات، اس کو اگر تھوڑا سا ایک اور انداز سے اس جملے کو سمجھے نا تو بہت ساری لمبی چوڑی تقریر ختم ہو جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا کا معنی کیا ہے؟ دنیا کا معنی کیا ہے؟ تو دنیا کا معنی یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو یاد الہی سے غافل کر دے، یاد الہی سے غافل کر دے۔ اب یاد الہی سے غافل کرنا ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہو، ضروری نہیں کہ وہ گناہ ہو، غفلت اور چیز ہے، معصیت اور چیز ہے۔ توجہ، وہ لوگ جو اوپر سے نیچے اترے مال غنیمت کو لے کر یا مال غنیمت کی وجہ سے یا دشمن کے بھاگ جانے کے نتیجے میں رسول اللہ کے حکم کو انہوں نے اجتہادی طور پر پس پش ڈال دیا، یہ ساری چیزیں ان کے لیے دنیا ہے، یہ ساری چیزیں ان کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اب انہیں ان کے دل اور دماغ میں اس وقت غفلت آ گئی، اور اسی غفلت کو اللہ نے دنیا سے تعبیر کیا، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی پھر یہاں مال کی اور دنیا کی حوث اور لالچ کا مسئلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے، یعنی بعض تو وہ تھے کہ جو غفلت کا شکار ہو گئے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور بعض وہ ہیں کہ جو آخرت کے طلبگار تھے، یعنی ان کے دل اس وقت مضبوط تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ اکبر، اس غفلت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا۔ غفلت کا نتیجہ کیا ہوا کہ دشمن غالب آ گیا اور آپ کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ تاکہ اللہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے، اللہ تمہیں آزمائش میں، کہ تم نے غفلت کا اظہار کیا تو اس غفلت کے نتیجے میں آزمائش تو آنی تھی نا۔ اب اگلی بات تنبیہ ہو گئی، تنبیہ کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مومنوں پر بڑا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور اگلا جو اسی کا اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔